پوچھا جا رہا ہے کہ نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص سو گیا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ہمارے ہاں پوسٹیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پر کہ جو فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، جو عصر کے بعد سوتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ مجنون ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری من گڑت باتیں ہیں، موضوع روایتیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹی اٹھو، اور صبح کے وقت جب اللہ رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ رزق دیتا ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے درمیان۔ تو یہ بات من گڑت ہے، موضوع ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو یہ باعث برکت وقت ہے جو ہم سو کے گزار دیتے ہیں اور کاروبار 12-1 بجے شروع کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنا کاروبار فجر کی نماز کے بعد یا اشراق کی نماز پڑھ کے شروع کر دیں تو یہ بہت برکت والا ٹائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صخر ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنا تو وہ اپنے تجارتی قافلے فجر کی نماز کے بعد روانہ کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور اتنا نفع دیا کہ ایک وقت آیا کہ وہ مدینے کے سب سے بڑے تاجر بن گئے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس باعث برکت وقت کو کیش کرانا۔ بڑی صاحب، میں نے بھی یہ سوری ٹو کٹ یو، میں نے بھی ایکسپیرینس کر کے دیکھا کہ ارلی مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے کاروبار زندگی یا معاملات زندگی میں لگ جاتے ہیں، سر اتنی برکت پڑتی ہے۔ سر میں آپ کو سناؤں، مجھے ایک اوبر والا ڈرائیور کہتا ہے جی کہ میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے دعا کر کے گھر سے نکلتا ہوں اور 10-10:30 بجے تک میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حالانکہ میں نے اوبر والوں کو دیکھا ہے 16 گھنٹے ان کی وہ کچھ ہوتے ہیں ان کے بونس لینے کے لیے، وہ رائڈز پوری کر رہے ہیں اور 16 گھنٹے ڈرائیو کر رہے ہیں، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں فجر کے بعد نکلتا ہوں 10-10:30 تک میں گھر واپس چلا جاتا ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ اتنا رزق دے دیتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس باعث برکت وقت کو کیش کرانے کے لیے اگر کوئی شخص رات پوری نیند پوری کرے اور صبح اٹھ کے اپنے بزنس، اپنے کاروبار، علم حاصل کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو اس وقت میں کرے تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ضرورت مند رات کو نیند پوری نہیں ہو سکی اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ سونا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد اگر کوئی بندہ تھکا ہوا ہے اور وہ سونا چاہتا ہے، نیند آ رہی ہے تو وہ سو سکتا ہے، نہ تو عقل خراب ہونے والی حدیث صحیح ہے اور نہ ہی رزق میں تنگی ہونے والی کوئی حدیث ایسی موجود ہے۔ اچھا بٹی صاحب، ارلی مارننگ جو اٹھتے ہیں نا، اگین یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں، جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ارلی اٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ سوتے نہیں، اپنے کام کرتے ہیں، سر ان کے چہرے پہ ایک علیحدہ گلو ہوتا ہے، علیحدہ نور ہوتا ہے جو ہے وہ بھی تو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ وہ صبح ملتا ہے۔ وائٹامن ڈی، یس یس۔ تو ایکسرسائز کریں تو جسم بھی صحت مند، کاروبار کریں، ایکٹیو رہتے ہیں آپ کافی، یس بالکل۔ تو وہ ساری قومیں آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں، وہ قومیں جو صبح فجر کے بعد کام شروع کرتی ہیں اور مغرب ہوتے ہی اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں، وہ بزنس میں بھی کامیاب ہیں، وہ صحت کے بھی بہترین ہیں، اور جو قومیں رات کو دیر تک جاگتی ہیں، صبح سوتی ہیں 12-1 بجے تک اور رات لیٹ جاگتے رہتے ہیں، وہ صحت کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور بزنس بھی کمزور۔